اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر، کرم اور احسان کہ اس نے ہم سب گناہ گاروں کو ایک مرتبہ پھر دین کی مجلس کے لیے، دین کی خاطر ایک دوسرے سے جڑنے کی اور وقت نکالنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دینی مجلس میں آج ہمارا موضوع سورہ صاد ہے۔ سورہ صاد مکہ معظمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ صاد قرآن کی قسم ہے جو نصیحت سے بھرپور ہے۔ سورہ صاد کی شروعات میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قرآن کی قسم، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی قسم کھا رہا ہے اور ساتھ میں یہ فرما رہا ہے کہ نصیحت سے بھرپور ہے، یعنی کہ قرآن مجید میں نصیحت ہے اور تمام قرآن مجید نصیحت ہی نصیحت ہے، نصیحت سے بھرپور ہے، یعنی کہ پورا کا پورا قرآن مجید نصیحت ہے۔ قرآن مجید کی ہر بات حق ہے اور ایمان والوں کے لیے حکم بھی ہے اور نصیحت بھی ہے۔ تو اس کی چند آیتیں مبارکہ ہم آج پڑھیں گے انشاءاللہ اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کافر جو دین میں شامل نہیں ہوئے ہیں، یہ بڑا دباؤ ڈال کر سخت مخالفت میں لگے ہیں۔ دین کی برائی، دین کی مخالفت، دین کا اپوز، دین کا ویرودھ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کری اور آیت مبارکہ میں فرمایا کہ یہ لوگ بہت دباؤ ڈالتے ہیں، بہت پریشر بناتے ہیں، بہت پریشان کرتے ہیں، سخت مخالفت کرتے ہیں اور اس میں لگے رہے ہیں، اس میں لگے ہیں، اس میں لگے رہتے ہیں۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی۔ یہ ہمارے لیے یہ بات سمجھنے والی ہے کہ دین کی مخالفت ہمیشہ سے ہوئی اور ہمیشہ رہے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آیت نمبر 17 میں کہ ان کی باتوں پر آپ کو صبر کیے جانا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام باتیں بیچ میں فرمائی ہیں، بہت طرح کے ایگزامپلس دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، اور مین بات پر ہم آ گئے آیت نمبر 17 میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے جب ہماری مخالفت ہوگی، یہ ہو رہی ہے، ہوتی رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کی باتوں پر آپ کو صبر کیے جانا ہے، صبر کرنا ہے، ہر ایمان والے کو صبر کرنا ہے، کیونکہ ہمیں ایکسائٹ نہیں ہونا، غصے میں نہیں آنا، کوئی غلط قدم نہیں اٹھانا ہے۔ یہ باتیں تمام ایمان والوں کے لیے بھی ہے اور یہ نبیوں کے لیے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بات واضح کر دی سب کے لیے، نبیوں سے لے کر پوری امت کے لیے، کہ ہمیں کس طرح کا عمل رکھنا ہے، کس طرح کے ریسپانس دینا ہے۔ ہمیں صبر کرنا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، چھوڑنا ہے، کول مائنڈ رہنا ہے تاکہ ہم بہک نہیں جائیں۔ خدا نہ خواستہ اگر کوئی غصے میں بہک جائے گا تو وہ اس کا نقصان کر بیٹھے گا۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھی سمجھائی، اپنی امتیوں کو بھی سمجھائی، اور قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی کہ ان کی باتوں پر آپ کو صبر کیے جانا ہے۔ مخالفت، جو بھی لوگ آپ کی مخالفت کریں ان پر صبر رکھنا ہے نا، اللہ پر چھوڑ دو، اللہ بہتر بدلہ لینے والا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے بندے داؤد کا تذکرہ سناؤ۔ اب داؤد علیہ السلام بہت پہلے، بہت عرصہ پہلے، ہزاروں سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمام امت کو داؤد علیہ السلام کی بات سنانا چاہتا ہے، سمجھانا چاہتا ہے۔ تذکرہ سناؤ جو ہاتھ کی محنت سے کام کرتے تھے، یعنی کہ ہاتھوں سے محنت کرتے تھے۔ اس زمانے میں کوئی انسٹرومنٹ نہیں ہوا کرتے تھے، تو اس زمانے کی بات ہے جب لوگ اپنے ہاتھوں سے کام کر کے، محنت کر کے کماتے تھے اور ہماری طرف دل سے جھکے رہتے تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دل سے جھکے رہتے تھے۔ اب دیکھیے صبر کا بدلہ اور اللہ کی عبادت کا بدلہ اللہ تعالیٰ کیا دے رہا ہے۔ آیت نمبر 18 میں آ رہا ہے ہم نے پہاڑوں کو بھی ان کے لیے تابع کر دیا تھا۔ سبحان اللہ، ہم نے پہاڑوں کو بھی ان کے لیے تابع کر دیا تھا، یعنی کہ ان کے وہ آرڈر مانتے تھے پہاڑ۔ آج ایک انسان کو 2 4 10 کچھ سرونٹ مل جاتے ہیں تو وہ گھمنڈ
اور پھولے نہیں سماتا اور اس کا تکبر آسمان چھونے لگتا ہے. کچھ چھوٹی سی پوزیشن مل جائے, تھوڑا سا مال دولت آ جائے, 5-10 کام کرنے والے آ جائیں, نوکر چاکر آ جائیں گھر میں, تو وہ تکبر و گھمنڈ کے پیک پہ پہنچ جاتا ہے. اب یہاں اللہ تعالیٰ کیا سکھا رہا, کیا سمجھا رہا, سننا ہے, اپنا سمجھنا ہے کہ ہم نے پہاڑوں کو بھی, پہاڑ تو بہت بڑی بات ہو گئی, چھوٹے موٹے سرونٹ والے ہی اپنا آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے, کسی کے انڈر میں کوئی ایک پہاڑ آ جائے کہ اس کے اشارے سے وہ پہاڑ چلنے لگ جائے تو وہ پتہ نہیں کہاں چلا جائے, اس کا آسمان پہ دماغ چلا جائے. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو پہاڑ بھی ان کے انڈر میں کر دیے تھے, ان کے تابع کر دیے تھے, کہ ان کے ساتھ مل کر صبح اور شام تسبیح میں شامل ہوتے تھے. اب دیکھیے وہ کیا یوز کرتے تھے اس پہاڑوں کا, ان پہاڑوں سے وہ اتراتے نہیں تھے, ان پہاڑوں کے ساتھ وہ عبادت کیا کرتے تھے, ان پہاڑوں کو بھی عبادت میں لگا کے رکھتے تھے. جو ان کے انڈر میں پہاڑ تھے, جو ان کے تابع پہاڑ تھے, جن جن پہاڑوں کو وہ اگر حکم دیتے تو پہاڑ ان کے مطابق چلنے لگتے تھے, لیکن ان پہاڑوں کے ساتھ وہ گھمنڈ اور تکبر نہیں کرتے تھے. پہاڑ ان کے انڈر میں آ گئے تھے, اللہ تعالیٰ نے کر دیے تھے تابع, تو وہ ان پہاڑوں کے ساتھ عبادت کرتے تھے, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے, عبادت کرتے تھے, سجدے میں جھکتے تھے. تو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو کچھ پاور دے دے تو آپ کو گھمنڈ نہیں کرنا ہے. پہاڑ آپ کے تابع کر دیے, پہاڑ آپ کے انڈر میں ہو گئے تو گھمنڈ نہیں کرنا ہے, اللہ کی تسبیح بیان کرنا ہے, اللہ کا شکر ادا کرنا ہے, عبادت کرنا ہے. اور آگے فرمایا اور پرندے بھی جمع ہو جاتے تھے کہ سب کے سب ان کے ساتھ مل کر ہماری مناجات یعنی کہ ہماری عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے. اب دیکھیے پہاڑ, پرندے سب داؤد علیہ السلام کے انڈر میں اللہ تعالیٰ نے دے دیے ہیں, اور ہم نے داؤد کو مضبوط سلطنت عطا کی تھی, اور اس کے ساتھ دانشمندگی مطلب کہ ان کو ایک قوت دی تھی, عقل دی تھی, اور فیصلہ کن بیان کی طاقت بھی عطا فرمائی تھی. یعنی کہ ان کو طاقت اس قدر دی تھی, دنیا کی سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر دی تھی. داؤد علیہ السلام کو سلطنت بھی دے دی تھی, پہاڑ, پرندے اور عقل بھی دے دی تھی. اور عقل اتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل دے دی تھی جس سے کہ وہ بہتر فیصلہ یعنی کہ حق کی بات کرتے تھے, اور طاقت بھی عطا فرمائی تھی. بھلا آپ کو ان کے اہل مقدمہ کی کچھ خبر ملی جب وہ دیوار پر چڑھ کر چھلانگ لگا کر محراب میں آ گئے؟ اب دیکھیے کہ ایک قصہ اس میں قرآن مجید میں بیان کیا جا رہا ہے داؤد علیہ السلام کے زمانے کا, کہ وہ کس طرح سے کیا حالات ہوئے تھے. جب وہ اچانک داؤد پر آ پڑے تب داؤد گھبرا گئے. وہ بولے آپ خوف نہ کریں, ہم دونوں اپنا ایک جھگڑا لائے ہیں, ہم دونوں نے ایک دوسرے پر زیادتی کا الزام لگایا ہے, آپ حق کی بنیاد پر ہم دونوں کے بیچ ابھی فیصلہ کر دیجیے. داؤد علیہ السلام کی جو مقدمہ جہاں چلتا تھا, ان کی عدالت میں کوئی دو لوگ ایک دم آ گئے اور آپ کے سامنے ایک دم کھڑا ہو گئے, بڑے طاقتور لوگ دکھائی دے رہے تھے. وہ داؤد علیہ السلام تھوڑا گھبرائے کہ یہ کون لوگ ہیں, نئے لوگ ہیں, ایک دم کہاں سے آ گئے جھگڑتے ہوئے, چلاتے ہوئے. تو انہوں نے آپ سے گزارش کی کہ آپ ہمارے بیچ میں فیصلہ کریں, حق کی بات کریں, صحیح فیصلہ بتائیں, اور دوسرے وقت پر ٹال کر مقدمہ ملتوی نہ کیجیے, اور ہم کو سیدھے راہ بتا دیجیے. اب دیکھیے قرآن مجید میں یہ جب سے بات آ گئی, جو قرآن مجید ہر بات کو کس طرح سے واضح کرتا ہے, ہر چیز کو کیسے سکھاتا, دیکھیے. اب ایک باریک باتیں رہتی ہیں, لائنوں کو باریکی سے سمجھنے کا طریقہ ہونا چاہیے. ہمارا ویژن ویسا ہونا چاہیے, ہمارا ویژن بھی ویسا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہتر ویژن عطا فرمائے, ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے, زیادہ سے زیادہ اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ لوگ پڑھ کر آگے نکل جاتے ہیں, لیکن اب یہاں اگر ہم اس کو باریکی سے دیکھیں تو قرآن مجید نے بہت پہلے سکھا دیا کہ لوگ مقدمے کو, جو کورٹ کیس ہے, ان کو آگے بڑھا دیتے ہیں. وہ پیٹرن مطلب ہزاروں سالوں سے چلا رہا, داؤد علیہ السلام کے زمانے سے ہوگا یہ طریقہ, تو یا آنے والے وقت میں یہ طریقہ آئے گا, رائج ہو جائے گا, فیمس ہو جائے گا. یہ بات قرآن مجید نے ہمیں سکھا دی. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن مجید کی آیت میں آ رہا ہے, اور وہ یہ بات ہو رہی ہے داؤد علیہ السلام سے ان دونوں لوگوں کی, اور دونوں لوگ کیا کہہ رہے ہیں, دوسرے وقت پر ٹال کر مقدمہ ملتوی نہ کیجیے, مطلب آگے مت بڑھا دیجیے گا, اس کو اگلی ڈیٹ مت دے دیجیے, جو آج کل طریقہ وہ اس کے بارے میں بات کی جا رہی کہ اس پہ جلدی سے جلدی غور فرمائیں, اس پہ فیصلہ سنائیں.
اس کو ملتوی نہ کریں, آگے نہ بڑھائیں, ڈیٹ آگے نہ بڑھائیں, اس کو پوسٹ پون نہ کریں. ان دونوں میں سے ایک بولا کہ یہ میرا بھائی ہے, اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہی دمبی ہے, اور یہ کہتا ہے کہ وہ بھی مجھے دے ڈال, اور بات بات میں مجھے دباتا ہی رہتا ہے. اب ایک کے پاس بہت 99 جانور ہیں, ایک کے پاس ایک ہی ہے. داؤد نے یعنی کہ داؤد علیہ السلام نے اسی وقت فیصلہ دے دیا کہ اس نے تیری ایک بھیڑ کو اپنی بھیڑوں کے ساتھ ملانے کا سوال کھڑا کر کے واقعی تجھ پر ظلم کیا ہے. اور بلا شبہ بہت سے ساجدار ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں, مگر ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے ایسی حرکت نہیں کرتے, لیکن ان کی سنکھیا بہت کم ہوتی ہے. اب دیکھیے قرآن مجید کیا سکھا رہا ہے کہ لوگ اکثر پارٹنرشپ میں, ساجھیداری میں, دوست یاروں میں ایک دوسرے کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں, بے ایمانی کرتے ہیں. یہ فطرت بتائی جا رہی انسان کے قرآن مجید کے ذریعے, آگاہ کر رہا قرآن مجید ہم کو. اور بہت کم لوگ نیک عمل کرنے والے, نیک عمل کرنے والے لوگ, ایمان والے بہت کم ہیں, یہ بھی بتا دیا. فیصلہ دیتے ہی داؤد کو خیال آ گیا کہ ان مقدمہ والوں کو بھیج کر ہم نے داؤد کا امتحان لیا تھا. اصل میں داؤد علیہ السلام کا امتحان اللہ تعالیٰ لے رہا ہے کہ اگر تمہیں ساری طاقت دے دی ہے, سب کچھ تمہارے تابع کر دیا ہے, اتنی بڑی سلطنت ہے, تو تم صحیح فیصلہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتے ہو کہ اپنی مرضی سے بنا سوچے سمجھے کسی کا فیور لے کر فیصلہ کرتے ہو. اللہ تعالیٰ سب کو آزماتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مشکل آزمائش سے ہم سب کی حفاظت عطا فرمائے, آمین. اور آزمائش ہوتی رہتی, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہم کسی قابل نہیں ہیں, ہمیں کسی مشکل آزمائش میں, کسی آزمائش میں مت ڈالنا. تو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی آزمائش لی, امتحان لیا. بس اس نے اپنے رب سے مغفرت کی, درخواست کی. دیکھیے نبی بھی ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے اور ڈرتے ہیں, کیونکہ نبیوں کو بھی پتا ہے کہ اللہ کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہمیں دعا بھی کرنا ہے, استغفار بھی کرنا ہے, معافی بھی مانگنا ہے. تو استغفر اللہ ربی من کل ذنبی واتوب الیہ پڑھتے رہنا چاہیے, نبیوں کا طریقہ رہا. تو رب سے مغفرت کی درخواست کی اور جھکتے ہوئے سجدے میں گر پڑے, یعنی کہ سجدہ کر دیا. تو یہ نبیوں کا طریقہ رہا کہ سب کچھ اچھا کرنے کے باوجود گھمنڈ نہیں کرتے تھے, اللہ سے معافی مانگتے تھے کہ کچھ غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانا. یہ نبیوں کا سنت ہے. نیک کام کرنے کے بعد بھی اللہ سے معافی مانگے, غلطیوں کی معافی مانگے. پتہ نہیں ہم سے کسی جانے انجانے میں کوئی غلطی ہو جائے, تو نبیوں کی سنت ہے معافی مانگنا. تو معافی مانگی اللہ تعالیٰ سے اور سجدہ کیا, اور ہم نے داؤد کو معاف کر دیا, اور ہمارے دربار میں اسے نزدیکی اور عمدہ مقام حاصل رہا, ہے نا. تو جو بھی ان سے فیصلہ ہوا وہ صحیح غلط تھا, وہ اللہ بہتر جاننے والا تھا, اور اللہ نے ان کو معاف فرمایا. تو یہ اب اس کا ڈیٹیل میں ہم ابھی نہیں جا رہے ہیں, لیکن اتنا سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی داؤد علیہ السلام نے, اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرمایا. اور یہ بات واضح کر دی کہ انسان سے غلطی ہوتی ہے, ایمان والے معافی مانگ لیتے ہیں, ایمان والے نیک عمل کرتے ہیں, صحیح فیصلہ کرتے ہیں. لیکن جو ایمان والے نہیں ہیں وہ صحیح فیصلہ نہیں کرتے, ایسے بہت کم لوگ ہیں. یہ بھی بات واضح ہو گئی. آگے فرمایا ہے داؤد ہم نے تم کو زمین میں اپنا خلیفہ بنایا ہے, یعنی کہ اب پورے زمین کی سلطنت دے دی ہے, تمہیں نبی اور رسول بنا کے بھیجا ہے. بس تم انسانوں کے درمیان حق کی بنیاد پر فیصلہ کیا کرو اور کسی کی من چاہی بات پر نہ چلو. اگر ایسا ہوا تو لوگ تم کو اللہ کی راہ سے ہٹا دیں گے. یقیناً جو لوگ اللہ کی راہ سے ہٹ کر کام کرتے ہیں انہیں بہت سخت عذاب دیا جائے گا کہ انہوں نے حساب کے دن کو نظر انداز کر کے کام لیا. یعنی کہ ہم سب لوگ یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو حق اور صحیح فیصلہ کرنے کا حکم فرمایا ہے. حق بات کرنا ہے, صحیح بات کرنا ہے. اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے بیچ ہے بے مقصد پیدا نہیں کیا. یہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا قرآن مجید کے ذریعے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ فالتو زمین بنا دی, فالتو آسمان بنا دیا, اس کا کچھ مقصد ہے. ایسا خیال تو ان لوگوں کا ہے جو حق کے انکاری ہیں, جو حق کو نہیں مانتے ہیں. ایسے منکروں کو آگ میں ڈالا جائے گا اور ان کو اپنی بدبختی کا بوال گناہ بھگتنا پڑے گا.
کیا جو لوگ ایمان والے ہیں اور نیک عمل میں لگے ہیں اور جو لوگ زمین میں فساد مچاتے ہیں ان دونوں کا انجام ہم ایک جیسا کریں گے؟ یہ اکثر قرآن مجید میں بار بار یہ بات کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ بار بار پوچھتا ہے کیا نیک اور برے لوگ برابر ہوں گے؟ کیا علم والے اور نا علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا ایمان والے اور بنا ایمان والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ خود بندوں سے اس لیے پوچھتا ہے کہ اس کے پیچھے چھپی ہوئی بات یہ ہے کہ یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے, کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا. آگے فرما دیا نہیں نہیں سن لو, جو پرہیزگار ہیں یعنی کہ جو ایمان والے ہیں اور جو ضدی بدکار ہیں گناہ گار ہیں, دونوں کا انجام کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا. یہ ایک کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے, بڑی برکت والی ہے, تاکہ یہ لوگ اس کے آیتوں پر غور کریں اور عقل مند اور سمجھدار انسان نصیحت حاصل کر سکے. اور ہم نے داؤد کو سلیمان یعنی کہ اس کو ایک بیٹا عطا فرمایا سلیمان نام کا. سلیمان علیہ السلام کا بات آئی ہے, ان کا نام قرآن مجید میں یہاں آیا ہے. سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کچھ دوسری سورہ مبارکہ میں. سلیمان علیہ السلام ان کے تخت کا اور سبا کی مہارانی کا, بلقیس کی سب بات ہوئی ہیں, تمام باتیں پہلے بھی آئی ہیں. تو سلیمان علیہ السلام کا نام آیا ان کے بیٹے کے نام کی جگہ کہ داؤد علیہ السلام کو ہم نے سلیمانی نامی بیٹا عطا کیا. وہ بہت اچھے بندے تھے اور دل کے جھکاؤ کے ساتھ عبادت کرتے تھے, مطلب دل سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے. جب شام کے وقت سلیمان کے سامنے بہت ہی تیز دوڑنے والے قدم اٹھائے ہوئے اچھی نسل کے گھوڑے معائنے کے لیے پیش کیے گئے, معائنے میں کچھ دیر ہو گئی, تب سلیمان بولے کہ افسوس میرے رب کا ذکر اس موقع پر ہونا تھا اور میں اپنی پسند کی چیز دیکھنے میں ایسا مشغول ہو گیا کہ آفتاب پردے میں چھپ گیا. اللہ اکبر. مطلب دیکھیے ایک مرتبہ یہ ہوا کہ اچھی نسل کے بہترین گھوڑے ان کے سامنے لائے گئے, پیش کیے گئے, ان کا معائنہ کر رہے تھے. اس بیچ مغرب کا وقت ہو گیا ہوگا ہے نا, آفتاب یعنی کہ سورج چھپ گیا اور وہ اپنے رب کی عبادت کرنے سے رہ گئے, چوک گئے, عبادت سے, نماز سے, سجدے سے چوک گئے. سلیمان بولے کہ ان گھوڑوں کو میرے پاس واپس لے آؤ, اور ان کی پنڈلی اور گردن پر ہاتھ چلا دیا. اور جب ہم نے سلیمان کو آزمایا تو ان کی کرسی پر ایک بے جان بدن ڈال دیا, پھر بھی وہ ہر موقع پر ہماری طرف رجوع ہوتے رہے. سلیمان نے دعا کی کہ میرے رب میری مغفرت فرما دے اور مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما دے کہ میرے بعد کسی کو ایسی بادشاہت نہ مل سکی ہو, اور بے شک اصل دینے والا تو صرف تو ہی ہے. اب دیکھیے سلیمان علیہ السلام کی بھی آزمائش ہوئی ہے, چھوٹی سی یہاں ہنٹ آئی ہے, اس کے ڈیٹیل میں ابھی ہم نہیں جا سکتے, بہت لمبی ڈیٹیل ہے کہ ان کو بھی آزمایا گیا تھا. ان کے تخت پر اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی چیز ڈالی اور اس کو پھر آزمایا گیا. لیکن وہ جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ سبھی نبیوں نے, رسولوں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے, رجوع کرتے رہے, استغفار پڑھتے رہے, اور آزمائش کے باوجود اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اللہ تعالیٰ کے ہی بندے بن کر رہے. تو یہ ہم سب کو بس یہی بات سیکھنا ہے کہ ہمیں اللہ سے ہمیشہ استغفار کرنا, دعا کرنا ہے اور معافی مانگنا. اللہ تعالیٰ بہت مہربان اور معاف فرمانے والا ہے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. تو سلیمان علیہ السلام کی اب یہ خاص بات یہاں آ رہی ہے. میں نے ایک مرتبہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات چل رہی تھی, عظمتیں ہم بیان کر رہے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شیطان کو پکڑ لیا تھا اور چاہ رہے تھے کہ سب لوگوں کو دکھایا جائے, لیکن اس کو مکہ معظمہ سے باندھ کر, چین سے باندھ کر چاہ رہے تھے کہ سب کو دکھایا جائے. مسجد نبوی سے یا مکہ معظمہ کی بات تھی, وہ میں ابھی اس کو پوری طرح سے یاد نہیں آ رہا ہے کہاں کا وہ معاملہ تھا. کعبہ شریف کی شاید مکہ معظمہ کی بات ہے, کعبہ شریف کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہ رہے تھے کہ سب کو, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان نماز میں پریشان کرنے آیا تھا, وہ ہم نے حدیث پڑھی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑ لیا تھا اور چاہ رہے تھے کہ صبح سب کو دکھایا جائے کہ یہ شیطان ہے اور یہ پریشان کر رہا تھا, مجھے پوری گھٹنا بتائی جائے. لیکن پھر انہیں یاد آ گئی تھی یہ بات کہ اگر میں نے یہ کر دیا تو سلیمان علیہ السلام کی وہ دعا جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرما کہ میرے پہلے اور میرے بعد کسی کو ایسی سلطنت نہ ملے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاطر اس دعا کو یاد کرتے ہوئے چھوڑ دیا تھا. وہ دعا یہاں آ رہی ہے آیت نمبر 35 میں. سلیمان نے دعا کی کہ میرے رب میری مغفرت فرما اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما کہ پھر میرے بعد کسی کو ایسی بادشاہت نہ مل سکے, یعنی کہ وہ تمام چیزوں پر ان کو قبضہ ہو جائے. اب یہ قبضہ شیطان پر ان کا قبضہ نہ ہو سکا ہوگا, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوگا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا ہوگا کہ اگر میں یہ کام کر دوں گا تو سلیمان علیہ السلام کی دعا
ادھوری رہ جائے گی. اس لیے اس بنا پر شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا تھا. اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا, بہتر علم رکھنے والا اللہ تعالیٰ ہے. تو یہ دعا یہاں آئی ہے کہ بے شک تو ہی سب کچھ دینے والا ہے, تو ہی عطا کرنے والا ہے. تو دعا بھی اللہ تعالیٰ سے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو تمام دنیا کی سلطنت دے دے, اور جیسا بے شک یہاں دعا بھی ہوئی, اللہ تعالیٰ نے اسے قبول بھی کیا. آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہوا کو سلیمان کے تابع کر دیا. اب دیکھیے ہوا کو بھی سلیمان علیہ السلام کو تابع کر دیا. ان کے والد کی بات چل رہی تھی تو ان کے والد کو پہاڑ دے دیے تھے, ہے نا, اور جانور چرندے پرندے آئے گئے تھے. اب یہاں پر بات چل رہی داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کی. تو داؤد علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت طاقت عطا فرمائی تھی. سلیمان علیہ السلام کو پھر ہوا بھی ان کے تابع کر دی. ہوا ان کے حکم سے چلتی تھی. آگے فرمایا ان کے حکم سے یوں چلتی کہ جہاں ان کو پہنچنا ہوتا فوراً پہنچ جاتے. یہ سمجھ لیں کہ ایک طرح کا ان کے پاس اڑن کھٹولا سمجھ لیں, عام انسان کو سمجھنے کے لیے سمجھ لیں کہ ایک طرح کا اڑن کھٹولا ہو گیا ان کے پاس. جہاں چاہیں اس کو, آج کے دور میں ہم دیکھیں تو پلین ہو گیا, میسائل ہو گئی, کچھ بھی سمجھ لیں کہ جہاں چاہیں وہاں چلے جائیں. مطلب آنکھ میچتے ہی ایک سیکنڈ میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل جائیں. تو ہم نے ان کے کو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ کہ ہم نے ہوا کو سلیمان کے تابع کر دیا تھا. مطلب سلیمان علیہ السلام کے حکم سے چلتی تھی اور یوں چلتی تھی کہ جہاں ان کو پہنچنا ہوتا تھا فوراً پہنچ جاتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کا نتیجہ دیکھیے. اللہ تعالیٰ سے مانگا انہوں نے کہ اللہ تو رحیم ہے, تو کریم ہے, تو عطا کرنے والا, تو ہی عطا کرنے والا. میں تجھ سے ایسی سلطنت مانگتا ہوں کہ میرے بعد پھر ایسی سلطنت کسی کو حاصل نہ ہو. اور فرمایا آگے, اور شیطانوں میں سے ایک عمارت بنانے والے, یعنی کہ جو جنات ہیں, شیطان جو ہے جناتوں میں سے ہیں, جو سرکش جنات ہیں ان کو ہم شیطان کہتے ہیں. تو جناتوں کو بھی ان کے تابع کر دیا تھا. اور گوتا لگا کر دریا سے جواہرات لانے والے, ان کے پاس اتنی بڑی سلطنت تھی اور اس طرح مال دولت اس لیے ہو گئی تھی کہ وہ جنات ان کے کہنے سے کام کرتے تھے. بڑے بڑے محل بنا دیتے تھے, عمارتیں بنا دیتے تھے, اور دریا میں سے ان کے لیے جواہرات, ہیرے جواہرات, سونا چاندی نکال کے لاتے تھے تاکہ ان کی سلطنت دن بدن وقت بوقت بڑھتی جائے. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر دیا تھا. اور دوسرے جو ان کی مرضی کے برابر کام نہ کرتے تو سلیمان انہیں زنجیروں میں جکڑ رکھتے. یعنی کہ سلیمان علیہ السلام کو اتنی طاقت ہو گئی تھی کہ وہ انہیں زنجیروں میں جکڑ لیتے تھے, سرکش جناتوں کو, شیاطین کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے چھوڑ دیا تھا اسے کہ سب کو دکھانا نہیں. اب وہ کام وہ کر رہے تھے, ان کا کام تھا سلیمان علیہ السلام کا. تو ہم نے ایک مرتبہ یہ بھی پڑھا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں ایک اللہ کا بندہ ایسا ہی بیٹھا تھا جب انہوں نے بلقیس کا, یعنی کہ ملکہ سبا کا تخت لانے کی بات کی تھی. تو وہاں جنات بھی موجود تھے اور ایک اللہ کا خاص ولی اللہ بھی بیٹھے تھے. انہوں نے پلک جھپکتے تخت سامنے پیش کر دیا تھا. ہم نے پچھلی مجلسوں میں وہ قرآن مجید میں پڑھا تھا, شاید سورہ کہف میں آیا تھا, ایک کسی سورہ مبارکہ میں آیا تھا. جو یہ قصہ آیا تھا ڈیٹیل 2 بار آیا ہے, آدھا آدھا کر کے آیا ہے بار بار. یہ تو یہاں پہ اس کا ایک حصہ آ رہا ہے کہ جو چاہتے تھے کر لیتے تھے, کروا لیتے تھے جناتوں سے, اور جو کام نہیں کرتا تھا اس کو زنجیر میں جکڑ دیتے تھے. سلیمان سے ہم نے فرمایا یہ ہماری عطا ہے, یعنی کہ ہم نے تمہیں عطا کرا ہے اور بخشش ہے, اور چاہے کسی کو دے کر احسان کرو یا روک رکھو تم سے کچھ حساب نہیں لیا جائے گا. سبحان اللہ. مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قدر دے دیا تھا کہ اب تمہیں پورا پاور تمہارے پاس ہے, جس کو چاہو دو, جس کو چاہو مت دو, دے کر احسان کرو, روک لو, تم سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا. کیونکہ یہ بھی اللہ کی خاص عطا ہے. ہم سے تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا عام انسان سے تو ہر چیز کا حساب لیا جائے گا. سلیمان علیہ السلام کو یہ بھی چھوٹ دیتی تھی کہ تم سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا. اور واقعی سلیمان کے لیے ہماری بارگاہ میں نزدیکی اور بہت ہی نیک نامی اور نیک انجامی ہے. سبحان اللہ. مطلب اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر ظاہر کر دیا کہ واقعی سلیمان علیہ السلام ہماری بارگاہ میں, یعنی کہ اللہ کے نزدیک بہت قریب ہیں, بہت نیک ہیں, اور ان کا بہت نیک انجام ہے. کیونکہ انہوں نے انصاف سے کام لیا, اللہ کو سجدہ کرتے رہے, اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے رہے, معافی مانگتے رہے. تمام انبیاءوں کا طریقہ جو رہا وہی انہوں نے اپنایا. تمام انبیاءوں نے جو طریقہ رکھا کہ اللہ کے سے ہی مانگنا ہے, اللہ کی عبادت کرنا ہے, اللہ ہی سے معافی مانگنا ہے,
اللہ ہی کو سجدہ کرنا ہے, اس کا شکر ادا کرنا ہے, چاہے کچھ بھی مل جائے, دنیا کی تمام دولت. جیسے سلیمان علیہ السلام کو تو آج کل کے چھوٹے موٹے مالدار ان کے سامنے کہیں کچھ نہیں لگتے, ان کے سامنے تو سب کچھ ان کے تابع تھا, چرندے پرندے پہاڑ, یہاں تک کہ ہوا بھی ان کے مطابق چلتی تھی. تو یہ آج کل کے چھوٹے موٹے جو لوگ اپنے آپ کو تکبر اور گھمنڈ میں پتہ نہیں کیا سمجھتے, وہ ان کی جوتیوں کے برابر بھی نہیں. تو سلیمان علیہ السلام نے کبھی گھمنڈ نہیں کیا, کبھی ناانصافی کی بات نہیں کری. خدا نہ خواستہ کسی بھی نبی سے کبھی کچھ غلطی ہو بھی گئی, کچھ غلط ہو بھی گیا, غلط بات نکل بھی گئی, تو فوراً دعا کرتے, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے, رجوع کرتے, سجدہ کرتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے. تو یہ طریقہ ہے تمام انبیاؤں کا, اور یہی امتیوں کے لیے سکھایا گیا ہے. تمام امتیوں کو بھی اسی طریقے پہ اپنی زندگی بسر کرنا ہے, اسی طرح سے زندگی جینا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہم سے کہنے سننے میں کچھ غلطی ہو گئی ہو, کچھ کوتاہی ہو گئی تو ہم سب کو معاف فرمائے, ہم سب کو معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام غلطیوں کو معاف فرمائے, ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری اس ٹوٹی پھوٹی نیکی کو قبول و مقبول فرمائے. ہمارے گھر والوں کے لیے, ہمارے والدین کے لیے, ہمارے تمام مرحومین کے لیے, تمام گھر والوں کے لیے, تمام امت مسلمہ کے لیے اس کو وسیلہ بنا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے سے اللہ تجھے تیرے رحم و کرم کا واسطہ, ہم سب کی تمام غلطیوں کو معاف فرما, گناہوں کو معاف فرما. جانے انجانے میں جو غلطی گناہ ہو گئے اسے معاف فرما دے. آئندہ بہتر زندگی جینے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو ایک اور نیک بنا. ہم سب کو, ہمارے گھر والوں کو, ہمارے والدین کو, تمام امت مسلمہ کو جنت الفردوس عطا فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ و مقام عطا فرما. تمام امت کو جنت الفردوس عطا فرما. ہم سب کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرما. جس نے دعا کے لیے کہا ہے, سب کی تمام دعاؤں کو, جائز تمنا کو قبول و مقبول فرما. تمام بیماروں کو شفا عطا فرما, سب کو صحت یاب عطا فرما. ہم سب کو شفا, تندرستی اور صحت یاب عطا فرما. ہم سب کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں, رحمتیں, نعمتیں, عظمتیں, امن و امان, حفاظت, شفا, تندرستی اور صحت یاب عطا فرما. ہر دکھ تکلیف سے, مشکل امتحان سے, آزمائش سے ہم سب کی حفاظت عطا فرما. آمین یا رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ہم سب کو حلال روزی عطا فرما, ہم سب کی روزی روزگار میں برکت عطا فرما. ہمارے لیے بہتر فیصلے عطا فرما, آسان عطا فرما, آسانی عطا فرما, آسانی عطا فرما, بہتر عطا فرما, خوب آسانی عطا فرما, خوب خیر و برکت اور بھلائی عطا فرما. ہم سب کو ہر طرح کے قرض سے, ہر طرح کے مرض سے ہم سب کی حفاظت عطا فرما. ہم سب کو, ہمارے گھر والوں کو صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, صحیح فیصلے لینے کی توفیق عطا فرما, صحیح راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو نیک اور ایک بنا دے, ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے. آمین یا رب العالمین. شکریہ. اللہ حافظ.